پاکستان کے تحت ظہیر کا کیس کہاں تک پہنچا ہے، اور اب سے چند لمحات پہلے ظہیر کیس میں جو میڈیکل کروانے سے متعلق درخواست تھی اس میں کیا آرگیومنٹس رہے، کون کون پیش ہوا، کیا ظہیر اور شبیر بھی کمرہ عدالت میں تھے یا نہیں تھے، کون سے وکلا پیش ہوئے، اس کے ساتھ ہی عامر لیاقت حسین مرحوم ان کے پوسٹ مارٹم کا معاملہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے آ گیا ہے سندھ ہائی کورٹ، اور سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ سے اس کیس میں نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، یعنی کہ اور آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ عامر لیاقت حسین مرحوم کہ جو پوسٹ مارٹم کا معاملہ آیا ہے دوبارہ سے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے، اور ظہیر کیس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ جی وعلیکم السلام سب لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ظہیر کیس میں کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، 26 کو کیا ہوگا، 26 سے پہلے کیا ہوگا، 26 کے بعد کیا ہوگا، ظہیر اور شبیر کی جو بیل ہیں وہ کنفرم ہوں گی، ریجیکٹ ہوں گی، کیا امکانات اب تک کی جو پروسیڈنگ ہے اس سے نظر آتے ہیں۔ اور آج جو میڈیکل کا معاملہ تھا اس میں جج صاحب نے یہ جو میٹر ہے میڈیکل کروانے یا نہ کروانے کا، یہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے سیشن عدالت کو منتقل کر دیا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب ہیں، اور جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے بارے میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ بڑے کمپیٹنٹ قسم کے جج ہیں، اور ان کی ججمنٹس جو ہے وہ خاصی مشہور ہیں۔ اور آج بھی ایک کیس تھا، میں بچی کا نام نہیں بتاؤں گا، والدین کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، ایک اور کیس تھا ان کے پاس جس میں بچی کہہ رہی تھی کہ میں 18 سال میری ایج ہے، لیکن والد نے کہا کہ میری بیٹی کی عمر جو ہے وہ ابھی 17 سال ہے، لیکن وہ بھی پسند کی شادی کا کیس تھا، اور بالکل ظہیر کے کیس سے پہلے یہ کیس چلا۔ اور میں پیرنٹس اور بچی کا نام نہیں بتاؤں گا، عین ممکن ہے بہت سارے لوگ اور آپ کو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کیس کو رپورٹ کر دیں، کیونکہ میں تو سب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نوعیت کا کیس آئے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے، نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، والدین کی بھی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے اور بچیوں کی بھی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جج صاحب نے یہ آبزرو کیا کہ چونکہ معاملہ تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس اور پیرنٹس کی ایف آئی آر اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو عدالت نے جہاں پر بچی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ انٹر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں بچی، اور اس نے پسند کی شادی کی، تو اس ظہیر کے کیس سے بالکل ایک پہلے کیس یہ آیا، تو جج صاحب نے بچی کو سمجھایا کہ آپ کو ماں باپ نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، اتنی بڑی کرنے کے بعد اب آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو آپ اپنے والدین سے ضرور ملاقات کریں۔ اور اس وقت کمرہ عدالت میں بچی کی جو والدہ تھیں اور والد بھی تھے، والدہ تھوڑی سی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، مینس کہ تھوڑا سا غصے میں اور ساری چیزیں، تو جج صاحب نے کہا، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ یہ رویہ اختیار کریں گی تو پھر آپ کی بچی آپ سے پوری زندگی نہیں ملے گی، ہم آپ کو آدھے گھنٹہ کا مہلت دے رہے ہیں، آپ کمرہ عدالت میں بیٹھیں اور ملاقات کر کے آپ جو ہے وہ معاملے کو حل کیجئے۔ ساتھ ہی عدالت نے والدین کو بھی سمجھایا کہ دیکھیں اب بچی ہے، آپ ہی کی بیٹی ہے، اگر آپ نے اس بچی کے سر کے اوپر اب ہاتھ نہ رکھا تو اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ بہت اہم سوال تھا جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کا، اور انہوں نے کہا آپ پیچھے، یعنی کہ پیچھے جو بینچز تھیں، جج صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھیں، اپنی صاحبزادی کو بٹھائیں اور اس معاملے کو یہاں پر ختم کریں۔ اگر آپ اس کے پیچھے یعنی کہ آپ ناراض رہے تو کل کلا کو بچی کا مستقبل کیا ہونا ہے، 6 مہینے سال کے بعد بچی کہاں جائے گی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ناراضی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بہت ہی ایک ایسا کیس تھا جس کو میں ابھی تک دیکھیں نہ میں نے بچی کا نام بتایا ہے نہ اس کے والدین کو بتایا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق جو اس کے جو والد تھے وہ سرکاری ملازم بھی تھے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی فیملی کو ڈسکس کریں، ایون کہ کورٹ روم میں آنے کے باوجود بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کی فیملی اور خاص کر یہ جو خانگی ایشوز ہوتے ہیں اس کو قطعی طور کے اوپر ڈسکس نہ کروں۔ یہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط اقدام اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیملیز خود چیزیں ریلیز کرے اور چیزیں بتائے، تصاویر دے، ساری چیزیں کرے۔ اور چلیں جی، آئین پاکستان کے تحت لوگ سمجھ گئے کہ میں آئین پاکستان کے تحت جو ہے وہ ظہیر کے کیس میں آئین پاکستان کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں، تو جنہیں نہیں پتا سی آر پی سی کا اور آئین پاکستان کا، تو وہ ظہیر کیس میں ہمیں مشورے دیتے ہیں اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ اب یہ ہوگا اور اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تو آئین پاکستان بھی ایک نام ہے۔ تو
अच्छा, आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जब जैसे ही ये एडिशनल लिस्ट के अंदर ये केस था उठाया, तो मुद्दई मुकदमा के जो वकील थे वो आए और उन्होंने कहा कि सर चालान सबमिट हो गया है, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप की सेक्शंस हैं और स्पेशल कोर्ट को पार्ट हैं कि जी वो इसकी हियरिंग कर सकता है और स्पेशल कोर्ट में चालान जा चुका है। तो अब ये जो एप्लीकेशन है वो भी स्पेशल कोर्ट जो है वो उसको इंटरटेन कर सकती है। अदालत अगर मुनासिब फैसला समझे तो कोई फैसला जारी कर सकती है। तो जिसके ऊपर जो ज़हीर के वकील थे कमरा अदालत में, बल्कि वकला टीम थी, उन्होंने कहा कि सर हमें ये एक रिजर्वेशन है कि इससे पहले मुद्दई मुकदमा ने हाई कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस होती थी, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट को अपनी मनपसंद किस्म की जो है वो तशरीह बताते थे। लिहाजा अदालत इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दे इस डायरेक्शन के साथ कि ये जो डायरेक्शन होगी ये असरअंदाज नहीं होंगी। जिसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने मेडिकल करवाने से मुतालिक, और साथ में मैं आपको बताऊं कि मुद्दई मुकदमा के वकील ने ये कहा है ये बात कि जो रेप की सेक्शन है 375 वो ऐड तो कर दी गई हैं लेकिन अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। और उन्होंने हवाला दिया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको डिक्लाइन कर दिया और सेशन कोर्ट ने भी कहा कि जी हमारा दायरा अख्तियार नहीं है। तो अब उन्होंने ये जो है यहाँ पर डाली है दरखास्त। तो आपसे इस्तदा है कि ये वाला मैटर है, अब आप जैसे मुनासिब फैसला समझें उस फैसले को जारी कर दें, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने ये जो मेडिकल करवाने से मुतालिक जो दरखास्त थी उसको निपटा दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है और कहा है कि जी आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट 7 के सामने जाइए, वहां चूंकि वो ट्रायल कोर्ट भी है, वहां ये मामला रख दीजिए और रखने के बाद आप अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कीजिए, दोनों तरफ के मुद्दई मुकदमा भी और ज़हीर के वकला भी, जो अदालत मुनासिब समझेगी वो फैसला जारी कर देगी। तो ये अब डायरेक्शन आ गई हैं और इस डायरेक्शन के बाद आप को मैं एक चीज़ बताऊं कि अब कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो एडीजे 7 के पास आ गई हैं। और एडीजे 7 साहब, एडीजे मैं इसलिए कहता हूँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 ईस्ट, अब उन्होंने एक तो मीटिंग की एप्लीकेशन उनके पास पेंडिंग है, दूसरी 164 का स्टेटमेंट है वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसके बाद अब ये मेडिकल करवाने से मुतालिक जो एप्लीकेशन है ये पेंडिंग है, उसके बाद चालान उनके पास पेंडिंग है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले तो चालान के ऊपर बात करनी है और फिर ज़हीर और शब्बीर की जो जमानतें हैं उसका फैसला भी जो है वो एडीजे 7 ईस्ट के पास जो है वो पेंडिंग है। तो ये अब ये सारा कुछ जो है वो अब हाई कोर्ट से निकल गया है, सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये सारा की सारा मैटर आ चुका है अब एडीजे 7 ईस्ट के पास। और एडीजे 7 ईस्ट क्या करेंगे, क्या मुतवक्का तौर के ऊपर चीजें हो सकती हैं। देखिए, मेरी नाकस जो राय है, आईने पाकिस्तान नहीं, मेरी जाती जो आईने पाकिस्तान वालों की तरह नहीं, बल्कि जो मेरी नाकिस राय है उस नाकिस राय के मुताबिक एडीजे 7 साहब ने जो सबसे पहले तो ये करना है कि चालान को एक्सेप्ट या उसके अंदर जो सेक्शंस हैं उसके ऊपर जो एतराज़ात हैं, वो आपके इल्म है कि डीएसपी साहब हैं सईद रिंज साहब, उनको सुनना है। अदालत पहले मुतमईन होगी तो फिर उसके बाद अदालत कोई फैसला करेगी। फिर जब चालान एक्सेप्ट होगा उसमें ये सेक्शन रहती हैं नहीं रहती, फिर ये अदालत ने फैसला करना है। फिर उसके बाद मुलाकात और 164 का जो स्टेटमेंट है मुबैना मुगविया का, वो लिया जाना, फिर दोनों की जमानतें। और अब तक जो चांस नजर आ रहा है अगर चालान पढ़ें, जिससे भी हमने पूछा है, हम अपनी राय नहीं दे रहे, जिस भी कानूनी माहिर से पूछा है वो कहते हैं कि बहुत कमजोर किस्म का ये चालान है और उनके मुताबिक इस तरह के केस के अंदर ये चीज़ सस्टेन नहीं करती और ये चालान आगे जाकर जो है वो अपनी पोजीशन कायम नहीं रख पाएगा। और ऐन मुमकिन है कि अदालत जो है वो वैसे ही ऑलरेडी 375 और जो किडनैपिंग की सेक्शंस हैं इसको वैसे निकाल दे। अगर वो निकल जाती है तो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2000 जो वो वैसे ही आपके इल्म है कि शादी यहाँ पर हुई नहीं है और निकाह भी वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, जस्टिस सजाद अली शाह का सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी थे। उन सब ने ये कहा था कि पहली बात तो ये कि निकाह अभी वैलिड है और यही वजह है कि मुद्दई मुकदमा जब बाहर निकले थे और एक खातून यूट्यूबर ने उनसे सवाल किया था तो मुद्दई मुकदमा ने इसको तस्लीम किया कि निकाह अभी तक कहीं चैलेंज नहीं हुआ और निकाह वैलिड है। और फिर दूसरी बात यह है कि कम उम्री का मामला, तो ये कम उम्री का मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में जाना है निकाह के,
اور نکاح چونکہ لاہور میں ہوا ہے، اور میں نے پہلی جو ویڈیو تھی میری، اگر آپ نے 17 غالباً 18 اپریل کو اگر سنی ہو، اگر دیکھی نہ ہو تو دیکھ لیجئے گا، میں نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ جو نکاح کا میٹر ہوگا وہاں جائے گا، کڈنیپنگ کا میٹر یہاں ڈسکس ہوگا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کیس بالکل ڈی ٹریک ہو رہا ہے اور یہ ایک پسند کی شادی کا معاملہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے اس میں گینگز اور یہ ساری چیزیں کو ایڈ کیا گیا سمپیتھی گین کرنے کے لیے، اور اب دیکھیں نہ اب اس میں جو مدعی مقدمہ کے وکیل ہیں وہ عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ گینگ ہے، نہیں کہتے، باہر آ کر کہتے ہیں کہ جو گینگ ہے۔ اس سے پہلے پوری کی پوری ایک خاص مخصوص قسم کی جو لابی تھی، انہوں نے گینگ گینگ گینگ، ان کے وکیل بھی، پولیٹیشنز بھی، جو بھی پیچھے سے اس کو چلا رہے تھے یا موومنٹ کر رہے تھے، وہ سارا گینگ کر رہے تھے۔ لیکن ابھی بھی وہ یوٹیوبرز جو اس کو کہتے ہیں کہ جی اس میں اغوا برائے تعاون کے کوئی میسیجز تھے 25 لاکھ روپے، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت 25 لاکھ روپے کے حوالے سے نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی گینگ کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت کسی یوٹیوبر نے ابھی تک جمع کرایا ہے، نہ کسی صحافی نے عدالت میں جمع کرایا ہے، نہ ہی جو فریقین ہیں ان میں سے کسی نے گینگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی نقطہ عدالت میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ریکارڈ کا حصہ بتا دوں کہ آج جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی کورٹ میں بھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں بھی کسی صحافی، کسی یوٹیوبر یا کسی سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے جو گینگ کے حوالے سے اور جو اغوا برائے تاوان کے حوالے سے، مطلب 25 لاکھ روپے تاوان، اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی ایویڈنس یا رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کی۔ تو یہ وہ حقائق ہیں۔ اب میں آپ کے سوالات لیتا ہوں، لیکن سوالات سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی عامر لیاقت حسین، تو عامر لیاقت حسین صاحب کا جو پوسٹ مارٹم ہے اس کے لیے پھر دوبارہ سے عبدالاحد ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے یہ آج ایک نئی اپلیکیشن داخل کر دی ہے۔ انہوں نے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس داخل کی تھی، پھر سیشن عدالت میں داخل کی تھی، پھر اس کے بعد سیشن سے دائرہ اختیار نہ ہونے پر پھر سندھ ہائی کورٹ میں آئی تھی، اور جسٹس محمد اقبال کروڑو صاحب کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیشن عدالت میں جائیں، تو سیشن عدالت نے ڈکلائن کر دی۔ تو آج کیا ہوا، عبدالاحد خان ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت میں تھے، اور دانیہ ملک کی جو والدہ ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں تھی، اور ان کی جانب سے عبدالاحد سے عدالت نے پوچھا کہ بھائی آپ آ گئے ہیں، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب ہی کی عدالت ہے یہ بھی، اور چونکہ ظہیر کیس بھی تھا تو میں وہاں پر موجود تھا آلریڈی، تو یہ دونوں تینوں کیسز میرے سامنے چلے ہیں اور میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا سب سے تقریباً کوئی بالکل آگے کی طرف۔ تو عبدالاحد ایڈوکیٹ نے کہا کہ سر، جج صاحب نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سر میں اسٹرینجر ہوں، مطلب ایک اجنبی ہوں اس کیس میں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے عبدالاحد خان ایڈوکیٹ سے کہا کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں، اگر آپ عامر لیاقت حسین مرحوم کے پوسٹ مارٹم کے لیے آ رہے ہیں تو کل کنا تو آپ کسی کا بھی پوسٹ مارٹم کرانے پہنچ جائیں گے، کوئی بھی مرے گا اور کوئی کسی کا بھی انتقال ہوگا یا مرڈر ہوگا، آپ پوسٹ مارٹم کے لیے چلے جائیں گے، تو ایک نئی روایت ہوگی۔ تو عبدالاحد خان نے کہا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے، دیکھیے ایک تو وہ پبلک پراپرٹی تھے، بڑا نام تھے عامر لیاقت حسین، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں سندھ ہائی کورٹ اور جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس میں ایسے فیصلے موجود ہیں جن کے مطابق عدالتیں مرڈر اس طرح کے ہوں جہاں سسپیشیس گراؤنڈ آ جائیں مرڈر کے، اور انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت حسین مرحوم تنہائی کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، اور جو پولیس ہے اور جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں وجہ انتقال جو ہے وہ اب تک کلیئر نہیں ہوا۔ تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو معاملہ آ گیا ہے کہ اس میں شکوک پیدا ہو گئے ہیں، شبہات آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہی ہیں کہ عامر لیاقت حسین مرحوم کی جو پوسٹ مارٹم ہے اس کو کروایا جائے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا تو سنگین معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر دانیہ ملک یا دانیہ شاہ، ان کی والدہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، ان کے وکیل پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سر یہ عبدالاحد ایڈوکیٹ نے جو کیس فائل کیا ہے اس میں ہم بھی ایک پارٹی ہیں، اور ہمیں بھی نوٹسز اگر عدالت کرتی ہے تو ہم ریسیو کرتے ہیں، اور ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں نے دانیہ شاہ کی جو والدہ ہیں ان سے باہر یہ پوچھا کہ آپ نے خود، یعنی کہ دانیہ ملک خود کیوں نہیں آ رہی اپنا کیس لے کر کہ وہ چاہیں کہ پوسٹ مارٹم کروا لیا جائے، تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کے وکیل کا اور دانیہ ملک کی والدہ کا، کہ چونکہ ایک کیس آلریڈی پینڈنگ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس میں آئیں، اور اگر عبدالاحد خان ایڈوکیٹ نے ہمیں فریق بنایا ہوا ہے تو ہم بینگ فریق جو ہے، پٹیشنر نہیں بلکہ بینگ رسپونڈنٹ کے طور کے اوپر ہم آ رہے ہیں، اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ جس کے بعد عدالت نے اب جو عامر لیاقت حسین مرحوم صاحب کی جو پوسٹ مارٹم سے متعلق جو معاملہ تھا، جو درخواست آئی ہے، اس پہ
ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کو پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو اور دانیہ ملک کو 29 اگست کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں، اور اس میں نوٹس کے بعد جو ہے وہ جو ایس ایچ او تھانہ بریگیڈ ہیں ان کو ان پرسن کال کیا ہے نیکسٹ ہیئرنگ پر. تو اب یہ نیکسٹ ہیئرنگ پر کیا ہوگا، کورٹ کیا سمجھتی ہے؟ عبدالاحد خان کا تو یہ کہنا ہے کہ اس میں سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق کوئی بھی اجنبی شخص جو ہے وہ جا کر یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اس نوعیت کی جو شخصیت ہوتی ہے ان کا پوسٹ مارٹم کرانے کے حوالے سے. تو عباس کہہ رہے ہیں کہ نمرہ اور شاہ رخ کہاں ہیں، وہ اکٹھے ہیں یا ابھی تک نمرہ کے والد؟ دیکھیں عباس، مجھے سچی بات ہے، میاں بیوی کا ایشو ہے، میں کھوج نہیں لگاتا، اور جب تک وہ خود کوئی چیز نہیں بیان کرتے، میں آپ سے بھی کہوں گا، بلکہ میں سب سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے میاں بیوی کا. اختلافات اپنی جگہ ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو نہ میں شاہ رخ سے پوچھوں گا، نہ میں نمرہ سے پوچھوں گا، حالانکہ دونوں کی کانٹیکٹس ہیں. تو میں جو ہے وہ کچھ نہیں کرنے والا، آپ کو بتانے والا اس سلسلے میں. میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے اس کو خوش رکھے، لوگوں کو آباد رکھے اور سب کو آباد رکھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ماریہ، بہت شکریہ آپ کا. اور جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں ظہیر کے حوالے سے، ظہیر کی ضمانت اور یہ ساری چیزیں، تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چلان کے ایکسیپٹ ہونے اور اعتراض سے متعلق ہو جائیں گی. ایف بی کہہ رہے ہیں سپورٹ یو حق اینڈ سچ فرام دا سعودیہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. دیکھیں آج بھی ایک کیس جیسے میں نے بتایا ہے کہ ظہیر کے کیس سے پہلے اور عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کیس کے درمیان میں ایک کیس چلا ہے. بچی 17 سال کی تھی والد کے مطابق، اور بچی کہہ رہی ہے میں 18 سال کی ہوں. ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کم از کم میں نے کیا ہے، میں نے نہ بچی کا نام دیا ہے نہ والدین کا نام دیا ہے. جج صاحب نے جہاں بچی کو تھوڑا سا کہا ہے کہ بیٹا آپ کے یہ والدین ہیں، اور وہیں پر یہ کہا ہے کہ آپ ملاقات کریں، اور یہیں پر عدالت نے السلام علیکم، کیا حال ہیں انہا خان ولاگ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ ماریہ خالد؟ جی الحمدللہ جی، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو آپ کی رپورٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے. نوریش بہت شکریہ. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ جو سپورٹ مجھے کر رہے ہیں اتنا، اور نہ صرف کراچی والے بلکہ پورے پاکستان سے، بلکہ پوری دنیا سے، اوورسیز ہیں، پھر مڈل ایسٹ سے، جیسے ابھی سعودیہ سے بات کر رہے تھے. تو یہ اسٹرینتھ میری جو ہے وہ میں خود نہیں ہوں، یہ آپ لوگ میری اسٹرینتھ ہیں. اور جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اور دیکھیں بہت سارے لوگ الزام بھی لگاتے ہیں، ماریہ تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ. بہت سارے الزام بھی لگاتے ہیں، بلو دا بیلٹ جا کر بھی کمنٹس کرتے ہیں. تو سچی بات ہے میں کبھی کسی کو ڈیلیٹ بلال بھائی کمنٹ شو کریں، دیکھیں میں لائیو ہوں تو مجھے لائیو کا نئی پروسیس پتا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کو شو بھی کر دوں گا. دیکھیں بہت سارے لوگ بلو دا بیلٹ بھی جا کر جو ہے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں آپ سے بھی یہ کہوں گا، اور میری بھی سوچی ہے، معاشرے میں ہر انسان موجود ہے، ہر انسان کی کلاس ہے، ہر انسان کی تربیت کا پس منظر ہے، اس کے اپنے پیرنٹس کی تربیت کا ہے، اپنے ٹیچرز کی تربیت کا ہے، اپنے اسکول آف تھاٹ کی تربیت کا ایک ایشو ہے. تو ہر آدمی نے اپنی اپنی جو تربیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہے. گڈ ورک بلال بھائی، لو یو، تھینک یو جی. محمد ریاض بہت شکریہ جی. اچھا اس کو سائڈ پہ کرو، اپنا کام کرو. اچھا قرآن روشن کا کیا بنا آپ نے؟ دیکھیں جی آئین کے مطابق انار آئین کے مطابق کیس چل رہا ہے، اور آئین کے مطابق کیس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. اور آئین دیکھیں یار، میں نے بہت سارے ہمارے دوست ہیں، یہ میں لائٹر مون میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مسکراہٹ بھی صرف آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کر رہا ہوں، تذیق کا قطعی طور پہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ مفہوم ہے اس کا نکالے کوئی. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو آپ کی فیلڈ ہے نا، آپ کو وہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں اگر فیشن ڈیزائنر، مجھے نہیں معلوم نا فیشن یا کھانے کیسے پکتے ہیں، تو میں کبھی کھانے پکانے والے شو کے اندر آپ کو نہیں بتا رہا ہوں گا کہ یار یہ کھانا ایسے پکتا ہے، نہاری ایسے پکتی ہے، پائے ایسے پکتے ہیں. جو میری فیلڈ ہے میں اس پہ بات کروں گا نا. اگر آپ جرنلسٹ ہیں یا اینکر ہیں، صحافی نہیں ہیں، اینکر ہیں، اور آپ نواز شریف، عمران خان، الطاف حسین، مختلف پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، تو آپ بات کریں.
آپ کھل کر بات کریں، لیکن آپ کو کورٹ کی پروسیڈنگ کا نہیں معلوم، نہ لا کا پتہ ہے، نہ قانونی معاملات کا پتہ ہے، اور نہ آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ پھر اس کے اوپر بات کر رہے ہوں، یار یہ زیادتی ہوتی ہے. آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں، لوگوں کے ساتھ تو زیادتی نہیں کر رہے. لوگ تو سمجھدار ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ آئین پاکستان کیا ہے اور CRPC کے قانون کیا ہے. آپ کو جب آپ کو یہ نہیں پتا جوڈیشل مجسٹریٹ کون ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کسے کہتے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے نیچے کتنے ججز کام کرتے ہیں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، ان کا پروسیجر کیا ہے، چلان کو 173 کی رپورٹ کیوں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر مجسٹریٹ آرڈر اگر کچھ کرتا ہے یا ضمانت کے اوپر کچھ کرتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کی ہی ساکھ کا مسئلہ ہے، تو آپ ہی کی ساکھ کا مسئلہ ہے. تو آپ کو ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود سوچنی چاہیے اپنے بارے میں. لوگ آپ کے بارے میں آج نہیں تو کل حقیقت کو جان پائیں گے. تو میں اپنے ایسے دوستوں کو، میں دوست کہہ رہا ہوں سب کو، ان سے ریکویسٹ ہے، جس ٹاپک پہ آپ کو عبور نہیں ہے، جس ٹاپک پہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہے، یا آپ معلومات اکٹھی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کرتے رہیں. اچھا نورش کہہ رہے ہیں جی ان کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بلو دا بیلٹ جو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے تو پوچھنے ہی چاہیے. اچھا جی صرف ایک بات اسماعیل نورش بہت شکریہ جی نورش. حال دن نکاح خواہ اور گواہ کی ضمانت. یہ دیکھیں میں نے آپ سے جیسے کہا نا، اب یہ ضمانتیں اور یہ ساری چیزیں نا یہ اب آ گئی ہیں چلان کے اوپر، اور جیسے ہی چلان کا فیصلہ ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں میں سچی بات ہے وقت سے پہلے نہیں بتاتا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں وقت سے پہلے کچھ چیزیں بالکل نہیں بتاتا. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں وہ خاتون کے بارے میں کیا کیا، تو میں نے ان کے بارے میں نہیں بتایا. علی جعفری صاحب کے وکیل کے بارے میں نے کیا فیصلہ کیا، میں نے ان کے بارے میں نہیں بتایا. میرے خلاف جو ہے وی آر ٹوٹلی ایگری ود یو لاجک ٹاک بلال. بہت شکریہ میرا. دیکھیں میں نے کچھ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ 26 کو کیا ہوگا، میرے خلاف کیس میں کیا ہوگا، میں نے کچھ نہیں کہا. میں مسکرا رہا ہوں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے. میں تو پریشان نہیں ہوں. جس نے پریشان ہونا ہے وہ پریشان ہوگا. 25 کو بھی ہوگا، 26 کو بھی ہوگا، یا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا. میں وقت سے پہلے چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتا. وہ خاتون سٹین ہے کیا؟ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے. یار دیکھیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، میں تو نام بھی لینا پسند نہیں. کہ بہت وقت گزار گئے ہیں. آپ کیا لگتا ہے کہ کیس فیصلہ کب؟ دیکھیں جی وہ چائنا ہوتا ہے نا، چائنا کی سامان لینے جاتے ہیں آپ. بلال بھائی آئی ایم یور ریگولر. صالحہ بہت شکریہ، صالحہ بہت شکریہ آپ کا. اور وہ آپ کو چیز لینے جاتے ہیں نا چائنا کی، تو چائنا کی چیز لینے جاتے ہیں تو دکاندار سے کہتے ہیں یار یہ چیز دے دیں مجھے، اور پھر ساتھ میں پوچھتے ہیں یار یہ چلے گی؟ تو چائنا کی چیز لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ بھائی چلی تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، گارنٹی نہیں ہے کوئی. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ کیس چلنے کو سال بھی چل سکتا ہے، 5 سال بھی چل سکتا ہے. اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ثاقب نثار صاحب کا جو چیف جسٹس پاکستان گزرے ہیں، اس کے بعد ایک اور چیف جسٹس گزر کے چلے گئے. اس کے بعد ایک اور چیف جسٹس ہیں جو کہ ابھی 1-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور نئے چیف جسٹس آ جائیں گے. لیکن چیف جسٹس نے جس شراب کو برآمد کیا تھا، بازیاب کروایا تھا خود کھڑے ہو کر، وہ کیس اب تک جو ہے وہ سالو نہیں ہوا. تو آپ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اوپن مائنڈ ہو کر ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا. تو اس میں ہر چیز پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم کیس پر اثر انداز ہونے کی بات نہیں کر رہے، اس کے لنگر آن کرنے کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آصف علی زرداری کا جب منی لانڈرنگ اب تو اسلام آباد راولپنڈی میں شفٹ ہو گیا، تو جب کراچی میں تھا تو لاہور سے کچھ وکلا یہاں پر آتے تھے. صالحہ بہت شکریہ آپ کا. تو میں نے ان سے پوچھا یار لاہور سے آپ کو وکیل کیا گیا PC میں اور آپ چارٹرڈ طیارے میں آتے ہیں تو کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ انہوں نے کہا یار، اور میں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولیں گے اس کیس میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کیس کو کتنا لنگر آن کیا جاتا ہے، ہمیں قانون کی پیچیدگیوں کا پتہ ہوتا ہے، تو ہم صرف اور صرف وہ لنگر آن کر کے ان مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، یعنی ڈیلے ٹیکٹکس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو لا ہے اس کے اندر بہت سارے لکوناز ایسے ہیں جس کی وجہ سے دونوں اطراف کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ لنگر آن کرتی ہیں، عدالتیں نہیں کرتے. ارمان احمد السلام علیکم. بلال بھائی وعلیکم السلام جی بہت شکریہ. اب لگ رہا ہے کہ ابھی بھی آئے ہیں ارمان، آپ کافی دیر کے بعد آئے ہیں جب میں بالکل جا رہا ہوں. تو یہ ہے انفارچونیٹلی ہمیں تو دیکھیں ہم تو وہ والا فیصلہ بھی قبول کریں گے. عدالت
سزائے موت دے گی کسی کو اس کیس میں تو وہ بھی ہم تسلیم کریں گے, عمر قید دے گی تو وہ بھی ہم تسلیم کریں گے, اور اگر بری کرے گی تو بھی ہم تسلیم کریں گے. تسلیم کرنا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. عدالت اگر 375 رکھے گی تب بھی ہم تسلیم کریں گے. مسکان السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام مسکان, لگ رہا ہے آپ بھی ابھی نہیں آئی ہیں مسکان. تو ہم ہر فیصلے کو جو عدالت فیصلہ کرے گی 375 رکھتی ہے عدالت تب ہمیں تسلیم ہے, نہیں رکھتی تب ہمیں تسلیم ہے. عدالت ضمانت دے دیتی ہے تب ہمیں تسلیم ہے, عدالت ضمانت نہیں دیتی تب ہمیں تسلیم ہے. ہم کوئی ہرزہ سرائی نہیں کریں گے, ہم کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے کہ جی یوں ہے اور فلاں ہو گیا اور ہتھ کڑی نہیں ہے. ضمانت میں اب ہتھ کڑیاں کون لگاتا ہے یار, کسی بیوقوف, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ اس طرح کی. آپ جو ہے, مجھے تو عدالتوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے. جی ہاں ارمان, سب کو بھروسہ ہونا چاہیے, یہ ہماری عدالتیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک فیصلہ اگر دو فریق, دیکھیں دونوں کے حق میں تو فیصلہ نہیں آ سکتا نا, ایک فریق خوش ہوگا اس سے, تو جو فریق خوش نہیں ہوگا وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا, اس کے بعد سپریم کورٹ چلا جائے گا. صرف ہم یہ کہتے ہیں, اور آپ بھی شاید یہ کہیں گے, آپ کا واٹس ایپ اینڈ میسنجر پر بھی میسج کرتی ہوں عشاء افضل, بہت شکریہ, لیکن میں جواب نہیں دے پا رہا ہوتا, اس کے لیے معذرت ہے کہ چونکہ آئی ایم ٹو فاطمہ بخاری, فاطمہ عابر ریگولر دیکھتی ہیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تو چلیں جی, یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں جو میں نے ابھی, جن لوگوں نے جوائن کیا وہ شروع سے سن لیں. جو شروع اب جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے, تو میں نے ظہیر کیس میں جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہے, غزالہ اکبر گڈ رپورٹنگ, بلال بہت شکریہ, بہت شکریہ ارمان, بہت شکریہ آپ کی. لوگوں کو ملزم کی تعریف نہیں معلوم. دیکھیں ملزم کا مطلب جو ہے وہ بھائی مجرم نہیں ہوتا, اور ملزم کا مطلب آنریبل سٹیزن آف پاکستان ہوتا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیں آپ. معزز شہری ہوتا ہے ملزم, جب بھی ملزم ہوتا ہے, جب تک کہ وہ مجرم نہیں ہوتا, کنوکشن نہیں ہو جاتی, تب تک وہ پاکستان کا معزز شہری ہے, اور معزز شہری ہونے کے ناطے اس کے اوپر الزام ہے. اور آپ کو میں کچھ چیزیں بتا دوں گا, لیکن جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان سے دوبارہ کہوں گا کہ دوبارہ سے سن لیجئے گا. میں نے ظہیر کیس میں جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, اس کی پوری ڈیٹیل بتائی ہیں. اس کے ساتھ ہی عامر لیاقت حسین مرحوم صاحب کا جو پوسٹ مارٹم سے متعلق ایک بار پھر معاملہ ہے, اس کی پوری تفصیل بتائی ہے. ہینا بہت شکریہ, تھینک یو فار رپورٹنگ ایکچوئل فیکٹس, بہت بہت شکریہ. احمد علی بتا دیں, میں نے سب بتا دیا ہے شروع سے, دیکھیے. اور کیونکہ مجھے ایک بہت ضروری کام سے پھر دوبارہ ہائی کورٹ کی طرف نکلنا ہے. گڈ ایفرٹ ایمان, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو انشاءاللہ جلدی ملیں گے اور بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ سے, رات کو بھی اور این ممکن ہے شام کو بھی. فاطمہ یور بگ فین, سو یو کے فرام دا ریگولر لسنر, تھینک یو فاطمہ, تھینک یو جی, اللہ حافظ جی, ملیں گے انشاءاللہ, تھینک یو.